السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بہترین سیلز مین کیسے بنا جا سکتا ہے، اپنے بزنس کو کس انداز کے اندر مارکیٹ کیا جائے اور بہترین نتائج اویل کیے جائے. ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور اس منفرد ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں یوسف بائلا. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. میں آپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، آپ مارکیٹنگ اور سیلز ایکسپرٹ ہیں. ایز اے سیلز ٹرینر آپ ڈفرینٹ ایونٹس کے اندر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر پاکستان کے بہت سے نوجوان انگیجڈ ہیں. اور یقیناً کسی بھی بزنس کو بہترین انداز میں اگر آپ رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جس انداز میں آپ مارکیٹ کریں گے پروڈکٹ کو اور بہترین جو رزلٹ ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں یوسف کی جانب. میں آپ سے آغاز میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سیلز اور مارکیٹنگ میں کس انداز میں آئے اور کن ڈسپلنس کو اپنایا آپ نے جس کی وجہ سے آپ ایک کامیاب سیلز مین موجود ہیں آج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میرے ویوز کو آڈینس تک پہنچانے میں میری مدد کی. سیلز اینڈ مارکیٹنگ دے آر بوتھ جوائنٹ ٹوگیدر، ایک ساتھ ہیں، لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. کسی بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بھی بزنس کی سکسیس یا اس کے فیلئر، چاہے بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالکل ایسے ہی، اس کی سکسیس یا فیلئر کے لیے مارکیٹنگ اور سیلز یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے جس کو نارملی ہمارے یہاں اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی بزنسز فیل ہوتے ہیں. ایک اسٹڈی ورلڈ وائڈ جو بتاتی ہے کہ فرسٹ 2 ایئرس میں جو نئے بزنسز ہوتے ہیں اس میں سے 30% سے 40% بزنسز فیل ہو جاتے ہیں. رائٹ. اور اس کی جو مین ریزن ہے جو ریسرچرز نے فائنڈ آؤٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیلز ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پاتے، تو آپ کا ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا جس سے آپ کا بزنس سسٹین نہیں کر پاتا. اباؤٹ می، میں نے اپنا 30+ ایئر پاکستان سے باہر گزارے ہیں اور میں نے اپنا کیریئر بالکل جونیئر ایک لیول سے سٹارٹ کیا تھا سیلز میں، اور گرو کرتے کرتے اپرچونیٹیز ملتی گئیں تو فائنلی آئی ریچ ٹو دا لیول آف سینئر مینجمنٹ اینڈ جنرل مینیجر ان سیلز. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ٹریننگ ہوتی گئی. انفارچونیٹلی یہاں پہ ٹریننگ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں جاتی. ویر آئی واز ان UAE ان دبئی، تو وہاں پہ مارکیٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہے، اسپیشلی جس فیلڈ میں میں تھا، میں آٹوموٹیو میں تھا، تو اس میں ٹریننگز کا کافی رول رہا میری ڈیولپمنٹ میں اور مجھے آگے کیریئر میں گروتھ کرنے کے لیے اور میری سکسیس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کو، جس طرح آپ نے وہ 3 ایڈیٹ کی مووی دیکھی ہوئی کہ جس میں آپ کا پیشن ہے وہی آپ کا اگر پروفیشن بن جاتا ہے، تو میرا پیشن از آل اباؤٹ میٹنگ پیپل، گیٹنگ نیو چیلنجز. وہ میرا پیشن تھا، مجھے اپرچونیٹی ملی، مجھے ٹریننگ ملی، دیٹ میک می اے سکسیزفل پرسن. بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کا پیشن پروفیشن بنتا ہے تو بہت بہترین انداز میں نتائج اویل کیے جا سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا سیلز اور مارکیٹنگ میں بنیادی ڈفرینس کیا ہے؟ سیلز اور مارکیٹنگ میں ویسے تو دونوں ایک کمبائن ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ ایک کسی بھی پروڈکٹ کو، اس کی برانڈ کو اویئرنیس میں یا برانڈ کی ڈیزائر کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹارگیٹ آڈینس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جو ہماری پروڈکٹ ہیں یا ہماری سروسز ہیں وہ کن کسٹمر کے تک پہنچنی چاہیے، کون سے میڈیم ہیں جو ہم یوز کر کے اپنے آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری میسج پہنچ سکتا ہے افیکٹولی. اور اس ساری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں لیڈ جنریٹ ہوتی ہیں یا بزنس کی اپرچونیٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو مارکیٹنگ یہاں تک کرتی ہے. اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے کہ اس اپرچونیٹیز کو اور اس لیڈ کو سیلز میں کنورٹ کرنا، ریونیو لے کے آنا،
جو کہ تھوڑا سا اور زیادہ ڈفیکلٹ کام ہے. مارکیٹنگ تو پیسے اسپینڈ کرتی ہے اور سیلس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں. اور اگر میں اس کو لے مین کی یا سمپل اگزامپل میں اگر کہوں, جیسے آج کل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو سیزن ہے کرکٹ کا, تو اگر ایک بالر کی اگر اگزامپل لیں تو جس نے بال کرائی تو وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا. بیٹسمین اگر آپ کا ہے, اس نے کیچ اچھالا تو یہ آپ کا کسٹمر ہو گیا, اور جو باقی جو پلیئرس ہیں سمجھ لیں وہ سیلس پیپل ہیں, ان کو کیچ کرنا ہے اس کو. تو جس طرح کہتے ہیں کہ کیچز ون میچز, اسی طرح سے اگر آپ کے سیلس کے جو لوگ ہیں وہ اپرچونیٹیز کو کیچ کر پائیں گے تو کیش کر پائیں گے اور بزنس کو سسٹین کر پائیں گے. بہت زبردست انداز میں سیلز اور مارکیٹنگ کے ڈفرینس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا آپ نے. میں یہیں سے اب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو سیلز ہے, جیسے آپ نے بات کی سیلز کو فائنل کرنا, جو فائنل سٹیج ہوتی ہے سیل کی, یقیناً یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر اپنے ریونیو کو جنریٹ کرنا ہے اور مارکیٹنگ جو ہے وہ اس سے پہلے ختم ہو چکی. اب یہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک جو سیلز مین ہے کن چیزوں کو اڈاپٹ کرے, یا کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں جن کو اپناتے ہوئے وہ اس سیلز کو فائنل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. سیلز کی جو انفارچونیٹلی کوئی اسکول یا کالجز میں نہیں سکھایا جاتا. بالکل ایسے ہی. مارکیٹنگ پھر بھی پڑھائی جاتی ہے, فائننس پڑھائی جاتی ہے, ایچ آر پڑھایا جاتا ہے, اینڈ سائیکولوجی پڑھائی جاتی ہے, بٹ سیلز جو ہے وہ کہیں پڑھائی نہیں جاتی ہے. تو جو سیلز کے لوگ ہیں ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ یا تو اپنے ایکسپیرینس سے, ٹرائل اینڈ ایرر سے ہوتی ہے, یا پھر اپنے سینئر سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ان کو اچھے سینئرز مل گئے تو ان کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی اگر سینئرز ان کے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کی گروتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو سیلز کے جو مین انگریڈینٹس ہیں آپ کے ایک اچھے سیلز پرسن کے لیے, وہ 4 یا 5 اس کے ٹریٹ ہونے چاہیے. رائٹ. اگر ہم اسکلس کی بات کریں تو دیر آر 2 کائنڈ آف اسکلس. ون از یور ہارڈ اسکلس جو آپ کی بزنس کی نالج ہیں, اور ادر ون از سافٹ اسکلس. سافٹ اسکلس تو بزنس کی اسکلس مطلب آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی نالج آپ کو ہونی چاہیے, آپ کو مارکیٹ کی نالج ہونے چاہیے, آپ کے جو سیل کے جو پروسیسز ہیں. فار ایگزامپل میں اگر آٹوموٹیو کی بات کروں جو میری فیلڈ ہے, تو اس میں بینک کس طرح سے فائنینس کرتی ہے کسی گاڑی کو, گاڑی کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے, اس کے لوز کیا ہیں آپ کی کنٹریز کے, اینڈ سو آن. تو یہ بزنس کی انفارمیشن ہے وچ از ہارڈ اسکل, اور وہ سیکھی جا سکتی ہیں, وہ اس کی انفارمیشن لی جا سکتی ہے. انفارچونیٹلی زیادہ فوکس اسی پہ کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں. سافٹ اسکلس ورسز جو ہیں وہ اس کی آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے, اور کمیونیکیشن میں یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس کو اچھا بولنے آتا ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے. اٹ از ادر وے اراؤنڈ کہ جو اچھا لسنر ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے, تو اس کو اسی کانٹراسٹ میں یوز کرنا چاہیے. لسن ٹوائس اینڈ اسپیک ونس. تو کمیونیکیشن از ون تھنگ. پھر آپ کی جو آج کل بہت امپورٹنٹ جو اسکلس ہیں وہ آپ کی پرابلم سالونگ. رائٹ. اسپیشلی جو کسٹمرس ہیں دے آر آلسو ویری سیوی ناؤ ایٹ دا مومنٹ. تو ان کے پرابلمس کو آپ کتنا جلدی اور کتنا افیکٹولی سولو کر پاتے ہیں. کریٹیو کتنے ہیں آپ کے مائنڈ کے ساتھ, تھنکنگ کتنی آپ کی, آپ کوئی نئے اس میں کنورٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک زمانہ تھا کہ مارکیٹنگ واز آل ان دا نیوز پیپر. اب نیوز پیپر کی مارکیٹنگ کا زمانہ ختم ہو گیا. پھر ٹی وی آیا, پھر اور میڈیم آیا, آج کل سوشل میڈیا ہے. تو آپ کو سوشل میڈیا کی نالج ہے, آپ اس کے اوپر کتنا افیکٹو ہیں, اور آپ کتنی لرننگ کرتے ہیں, کتنی اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ سارے انگریڈینٹس جو ہے آپ کو ایک اچھا سیلز پرسن بناتے ہیں, اور یہ ہونی چاہیے. بہت اہم آپ نے بات کی کہ سیلز پرسن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ انسان جو بہترین انداز میں بات کر سکتا ہے, وہ بہترین انداز میں سیلز کو کلوز بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 2 کان انسان کو عطا کیے ہیں تو ایک اچھا لسنر جو ہے یقیناً وہ اچھے انداز میں گفتگو بھی کر سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے یقیناً اس کو سمجھنے کے اوپر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے, اور بہت سے پرابلمس جو ہیں اسے ریزولو کیے جا سکتے ہیں. میں اب یہ جاننا چاہوں گا یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسپیسیفکلی جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ابھی ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جو زیادہ جابس ہیں, جو اپرچونیٹیز زیادہ کریٹ ہوتی ہیں وہ مارکیٹنگ ہی کی ہوتی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور یقیناً یہ جو لوگ ہوتے ہیں, بہت سے لوگ جو جن کا تعلق جو ہے وہ نہ تو بلکہ انجینئرنگ, ڈاکٹرس یا اس طرح کے فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے اب
کام کرتے دکھائی دیتے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اس کی گرومنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کس انداز میں انسان اپنی گرومنگ کا آغاز یہاں سے کرے تاکہ فیوچر میں بہترین انداز میں وہ کیپچر کر سکے لوگوں کے مائنڈس کو، جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کے وانٹس کو اور ان کی نیڈس کو جو ہے وہ اپنے ایڈریس اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ کمیٹڈ وے کے اندر تمام تر چیزوں کو پرچیز کر سکیں جس کے اوپر آپ ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے اس کا جو انیشیل سٹیج ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انیشیل اسٹیج تو ظاہر ہے جس کمپنی میں یا جس پروڈکٹ کو آپ سیل کرتے ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی آپ کو گروتھ کرنے کے لیے اور آپ کی کتنی ایبلٹی ہے کسی چیز کو لرن کرنے کے لیے. تو لرننگ ایبلٹی از ویری امپورٹنٹ، اور آپ کے اندر کتنی ایگرنیس ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ سیلز کے ہوں یا کسی اور فیلڈ میں ہوں، وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ صرف ایک تھنکنگ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ لرننگ کیپس یو ینگ. تو آپ نے جب سیکھنا چھوڑ دیا تو آپ 50 ایئر کے ہیں یا 30 ایئر کے ہیں، یو بیکم اولڈ. تو لرننگ کے لیے آپ کی مائنڈ کو اوپن ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس سے آپ اپنی لرننگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اتنے زیادہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں سیلز کے، نہ کہ جو کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ انویسٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایک ایسا ایکسپینس سمجھتی ہیں جس کی امیڈیٹ کوئی ریٹرن نہیں ہے. اس کا ریٹرن بہت فیوچر میں آتا ہے جب سیلز پرسن ایک میچور ہو کے آپ کی پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے کسٹمر کو بیچ پاتا ہے. تو امیڈیٹ رزلٹ نہیں آتا، اسی لیے اس پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ نہیں کی جاتی. ٹریننگ از امپورٹنٹ، لرننگ از امپورٹنٹ. پھر آپ کے اندر کتنی ٹائم کتنا دے سکتے ہیں آپ کسی بھی لرننگ کے لیے. تو یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ایک اچھے سیلز پرسن بن سکتے ہیں. کوئی بورن سیلز پرسن نہیں ہوتا، سب ڈیولپ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا یہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا اب آپ سے کہ جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے کہ آپ کسی بھی سیل کو جب کلوز کرنا چاہیں تو آپ ٹارگیٹڈ آڈینس کی طرف آپ جائیں گے تو بہترین انداز میں نتائج کو اٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ دیکھا یہ ٹرینڈ بھی ہے اور ہم ہر انسان کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو اسٹیج میں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں انیشیل اسٹیجز کے اوپر جب وہ جوائن کر رہے ہوتے ہیں یا اس تمام تر چیزوں کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سیلز کی طرف آنے کے لیے ہمیشہ آمادگی ظاہر نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ آڈینس کو کس انداز میں فائٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگین وہی بات آ جاتی ہے ٹریننگ کی. سیلس از اے نیم آف اے پروسیس. ٹھیک ہے، ایک پورا سائیکل ہوتا ہے سیلس کا. بہت کم لوگ جن کو میں نے یہاں پہ کبھی انٹریکٹ کیا ہے، کبھی انٹرویوز کیے ہیں، اینڈ اف آئی آسک دس بیسک کوشچن کہ سیلس پروسیس کیا ہے یا سیلس سائیکل کیا ہے، تو بہت کم لوگ مجھے اس کا جواب دے پائیں. تو سیلس کے پروسیس میں آپ کی ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پروسپیکٹنگ. جب آپ پروسپیکٹنگ کرتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو، تو ملٹیپل آڈینس کے پاس میسج جاتا ہے، لیکن اس سے جو انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کو اپروچ نہیں کرے. رائٹ. تو جس نے آپ کو کانٹیکٹ کیا، جس نے آپ کو اپروچ کیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہے ان یور پروڈکٹ. سو یہ ایک فرسٹ فلٹر ہے. سیکنڈ فلٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیلس پرسن جو کہ ڈیل کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ، وہ جب اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ کسٹمر کی کوالیفیکیشن. جب ہم کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کسٹمر سے کتنی انفارمیشن نکالتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی ہے کہ آپ بتاتے چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک فیمیل ہے اگر سوٹ لینے گئی ہیں تو وہ اپنی شاپ میں سارے کپڑے کے ڈیزائن اور کلرس اور نکال کے دکھاتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ فلاں ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے. اس کو نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا چاہیے. رائٹ. آپ کو کس فنکشن کے لیے چاہیے، پارٹی کے لیے چاہیے، گھر میں کوئی چیز پہننے کے لیے چاہیے، کیا آپ کی بجٹ کیا ہے، آپ کے کلر چوائسیز کیا ہیں، ڈارک کلر پسند کرتے ہیں، لائٹ کلر پسند کرتے ہیں. تو پھر آپ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اپنی کسٹمر کی چوائس کو. پھر آپ میچ کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں یا آپ کے پاس جو میٹیریلس ہیں وہ ان کی سوٹ کریں گے. تو پھر آپ جب ان کو وہ چیزیں دکھانا شروع کریں گے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. ہم پہلے کسٹمر کے انٹرسٹ کو جانیں، ان کی نیڈس اینڈ وانٹس.
اب نیڈس اینڈ وانٹس میں لوگ فرق نہیں کر پاتے. نیڈس وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک ضروری ہے کسی بھی چیز کی پروڈکٹ میں کسٹمر کے لیے. وانٹس یہ ہے کہ یار یہ ہو تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن آئی ول سیٹل آن مائی نیڈس, بٹ وانٹس ہیں تو اچھا ہے. تو وہ اس کو جاننا ایک سیلس پرسن کے لیے بہت ضروری ہے. اگین اس میں کمیونیکیشن آپ کی پارٹ پلے کرتی ہے کہ آپ کتنا اچھے طریقے سے اپنے کسٹمر کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ان سے وہ کوشچن کر پاتے ہیں جس سے آپ کو یہ انفارمیشن ملے, اور پھر آپ اپنی پروڈکٹ کو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میچ کر کے دکھائیں. تو اس میں آپ کے سیکنڈ فلٹر ہو جاتا ہے کہ جو آپ, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر کے لیے افورڈیبل نہ ہو, اس کی پرائس اتنی زیادہ ہو, تو وہ پھر ایک تھرڈ فلٹر ہو جاتا ہے. تو سیلس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ 10 لوگوں سے ملیں تو 10 کے 10 آپ کے بائر ہوں گے. وہ فلٹر آؤٹ ہو کے 10 میں سے ہو سکتا ہے ایک بائر بنے, ہو سکتا ہے کہ 20 میں سے ایک بائر بنے. تو ڈفرینٹ پروڈکٹ کے ڈفرینٹ ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ ہیں. فار ایگزامپل آٹوموٹیو میں اگر آپ کو ایک گاڑی بیچنی ہے تو آپ کو کم سے کم 10 کسٹمر سے ملنا پڑے گا. رائٹ. تو 10 آؤٹ آف 1 آپ کا ایک کسٹمر بکے گا, آپ کی ایک گاڑی بکے گی. اسی طرح سے آئی ایم شیور باقی پروڈکٹ میں بھی ہوگا. تو جیسے آپ کا پروسیس ہوگا, جتنی آپ کی اسٹینڈرڈ آپ بہتر کریں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کا کون ٹارگیٹ آڈینس ہے. آپ نے بات کی کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ فیل ہونے کی بیسک جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بیسک وجہ یہی ہے کہ اس کی مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ بہترین انداز میں پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا. میں اب یہ جاننا چاہوں گا, ایک انڈیویجول جب نئے بزنس کا اسٹارٹ اپ کرتا ہے اور ایک نئے اسٹارٹ اپ کو اس نے یقیناً کمپیٹ کرنا ہے ان تمام برانڈس کے ساتھ جو پہلے سے ایگزسٹنگ برانڈس ہیں, اور کسٹمرس کے مائنڈس کے اندر وہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ پینیٹریٹ ہو چکی ہیں اور مسلسل یوز کی وجہ سے کسٹمر وہاں پہ بہت اعتماد بھی کرتا ہے. اب انیشیل سٹیج کیا ہو سکتی ہے کہ پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے اور کسٹمرز کے مائنڈس کو جو ہے وہ ڈیویٹ کرنا ہے اس پروڈکٹ سے جو پہلے سے موجود ہے مارکیٹ کے اندر. تو آپ کے خیال میں کون سے ٹیکنیکس ہیں جن کو اپنا کر ایک انڈیویجول اس حوالے سے فوائد حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گیپس کہاں ہیں. ہر مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی گیپس ہوتے ہیں. رائٹ. تو بزنس کے سکسیس میں سب سے پہلے جو کوئک آپ کو سکسیس ملتی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں گیپس ہیں, اور کون مطلب جو ایگزسٹنگ پلیئر ہیں وہ کیا مسٹیک کر رہے ہیں, واٹ دے آر ڈوئنگ رانگ, اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ریسرچ نہیں کی جاتی. اور جس طرح کہتے ہیں نا بھیر چال ہے, اس نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی یہی کر لوں, وداؤٹ نوئنگ کہ اس کی ڈیٹیل یا اس کی نیٹی گریٹی کو جانتے ہوئے. تو یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو کسٹمر ہے, آپ کا آڈینس ہے, جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, وہ ظاہر ہے ایک پرائس پوائنٹ پہ آئے گی. آپ نے اپنے کمپیٹیٹر ہے اس سے ایک اچھی پرائس دی, ویلیو فار منی دی, اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک اچھی سروس دی کسٹمر کو. جو کسٹمر کو سروس ابھی مل رہی ہے اس سے بہتر سروس دی, اور ایسی آفر دی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ارریسسٹیبل آفر دی کسٹمر کو. تو ڈیفینیٹلی کسٹمر ول میک اے چوائس. پھر آپ کو کریڈیبلٹی اپنی بنانی ہوگی. ظاہر ہے اگر پروڈکٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بہت کم پرائس کی پروڈکٹ ہے تو کسٹمر ول ٹیک اے چانس کہ یار چلو دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل پرفیوم ہے, میں نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں, کیا 1000 1200 1500 کی پرفیوم ہے, لے کے دیں. لیکن اگر مجھے موبائل لینا ہے تو آئی ول تھنک 10 ٹائمس, کیونکہ وہ آپ 50,000 سے 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو گھر لینا ہے تو آپ پتہ نہیں 2 سال سوچیں گے, 3 سال سوچیں گے, 50 لوگوں سے پوچھیں گے. گاڑی لینی ہے, سیکنڈ بڑی انویسٹمنٹ ہے, تو اس میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں کا, اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں جو کہ بہت کلوز ہے. تو اس میں ورڈ آف ماؤتھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بزنس شروع کیا, آپ نے اچھی سروس دیں, لوگ آپ کو پروموٹ کریں گے. جو سیلز پرسن ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے, لوگوں کے مائنڈس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید یہ مس سیل کر رہے ہیں, چیزوں کی جو مارکیٹنگ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ مس سیلنگ کر رہے ہیں, یا کچھ جھوٹ بول رہے ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے, ریئلسٹک ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سیلز پرسن کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے تو فوری طور پہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم آپ سے بات ہی کرنا نہیں چاہیں گے. اور یہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی بھی ہے. تو اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور ایک سیلز پرسن آپ کے خیال میں ان چیزوں کو کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ اپنا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے آڈینس کے لیے؟ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. جس طرح میں نے آپ کو انیشلی کہا کہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی اور لوگ اپنے سینئر سے زیادہ سیکھے ہوتے ہیں, تو ایک متھ ہے کہ اچھا سیلز پرسن کون ہے.
تو ہم اپنے جب ینگ تھے ہم بھی سنتے تھے کہ اچھا سیلس پرسن وہ ہے جس نے اسکیموں کو فریج بیچ دیا. اب اسکیموں یا گنجے کو جس نے کنگھی بیچ دی. ورڈ یوز کرتے ہیں یار میں نے اس کو چپکا دیا, میں نے اس کو پہنا دیا, اور اس طریقے کے ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ ایک متھ تھی یا پرانا ایک سٹائل تھا. اس کے اگینسٹ میچور مارکیٹس میں گروپ کریٹ ہوئے اور اس کو ہم ایک نام دیا گیا کیویٹ ایمپٹر, بائر بی اویئر. تو بائرس کو اویئر کرتے تھے کہ اس کسٹمر کے پاس, اس سیلس پرسن کے پاس, اس پروڈکٹ کے پاس مت جانا کیونکہ یہ چیٹر ہیں. رائٹ. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے. اب جو بائر ہیں دے آر ویری مچ اویئر بیکاز آف دا نالج دے ہیو تھرو سوشل میڈیا اور کنیکٹیوٹی. پوری گلوبل ورلڈ ہو گئی ہے تو لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت ہے. رائٹ. تو اس لیے ناؤ دا ٹیبل از ٹرن اینڈ سیلر ہیو ٹو بی مور اویئر کہ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ دی, آج آپ بیچ دیں گے, کل آپ کا وہ کسٹمر نہیں رہے گا. بالکل. جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیے سے کوئی چیز بیچنی ہے یا ٹھیلے سے بیچنی ہے. ٹھیلے سے بیچنی ہے, آپ جھوٹ بول کے آج بیچ کے نکل جائیں گے آگے, آپ کو کل واپس نہیں آنا ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ کے ایک پلیس ہے, آپ کا ایک ٹھیا ہے جہاں پہ کسٹمر واپس آنا ہے تو, اور بزنس آپ کو اس کو ریپیٹ لینا ہے, تو سسٹینیبل ماڈل تو وہی ہوتا ہے جس میں کسٹمر واپس آئے اور وہ آپ کو ون ٹائم بائر بیکمس یور لائف ٹائم کسٹمر. وہ آپ کو بزنس دیتا رہے, جس کو کہتے ہیں نا ایک کاؤ ہے جو آپ کو ملک دیتی رہے. تو آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے تو آپ کسٹمر لوز کریں گے. یہ تو نمبر 1 پروون فیکٹ ہے. رائٹ. سیلس پرسن کو ڈیفینیٹلی اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا چاہیے. اور ون ٹائم ٹرانزیکشن, ایک ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کر لیا آپ نے آج لیکن ریلیشن بلڈ نہیں کیا, تو آپ کو ریلیشن بھی بلڈ کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ تاکہ وہ کسٹمر, جس طرح میں نے کہا کہ ماؤتھ یا ورڈ آف ماؤتھ آپ کو پروموٹ کر سکے, آپ کو دوبارہ بزنس دے سکے اور دوسروں سے بھی بزنس دے سکے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. بالکل. ورڈ آف ماؤتھ کو اپنانے کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کو پینیٹریٹ کراتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو سروسز کا بہت اہم رول ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر یا فارنرز جو ہیں وہ سروسز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہم تو عام طور پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز آپ بات کی ون ٹائم ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزوں میں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ نیو کلائنٹ فائنڈ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سروسز کو کس انداز میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے ان اسپیسیفکلی ان پاکستان کہ تاکہ جو کلائنٹس ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. جو آپ کی سیلز ہو گئی, اب اس کے بعد آفٹر سیلز کا پورا ایک پروسیس ہے. اس میں آپ کی کسٹمر لویلٹی, کسٹمر CRM ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں جو کہ کسٹمر سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں جو پورے انٹرویوز کرتی ہیں کسٹمر کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا پروڈکٹ, ہماری ایکسپیرینس کیسے لگا, سیلس پرسن نے کس طرح سے ڈیل کیا. وہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آپ کو گاڑی کی پارکنگ ملی, کیا گارڈ جو ہمارا تھا اس نے آپ کو ویلکم کیا, اور آپ جب انٹر ہوئے تو ایٹماسفیئر کیسا تھا. تو یہ ساری چیزیں کلک کر کے اگر کسٹمر کو ایک اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے تو آپ کا CRM جو ہے آپ کو ٹک کرتا ہے. تو سیلس پرسن نے سیلس کر دی, لیکن اس کے بعد کی جو ایفیکٹ جو شروع ہوتے ہیں وہ CRM ڈپارٹمنٹ شروع کرتا ہے. اس کے بعد جس طرح سے میں نے آپ سے کہا آپ کے کسٹمر آپ کے دے اسپیک فار یو ایز ویل. تو کسٹمر سیٹسفیکشن تو از دا کی. بالکل ایسا ہی ہے. کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے سروسز کو بہت بہتر بنانا یہ بہت لازم بھی ہو جاتا ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ کامن یہ ٹرینڈ ہے کہ سیلز کے اندر بہت کم لوگ آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا ڈر یا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے, یا اس طرح کی بہت سی کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ اسٹڈیز کر چکے ہوتے ہیں ڈیورنگ اسٹڈیز کہ جو ایک سیلز پرسن تھا وہ اس انداز میں اس نے گرو کیا اور آفٹر دیٹ جو ہے وہ اپنی ٹارگیٹس کو جب اچیو نہیں کر پایا تو اس کو جاب سے ہاتھ دھونا پڑے. اور ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جاب کی طرف جائیں جہاں سے پرماننٹ جاب ہو اور 9 to 5 جاب کریں ہم, اور ایک بہت بڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کا ہم حصہ رہیں, اور ایک بہترین انداز میں ہماری جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں یا ہم جو فائنینشلی جو ارننگ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرس کو اس بات کے اوپر گامزن کرتا ہے کہ آپ ان تمام طرح ایکٹیویٹیز کا حصہ نہ بنیں جہاں پہ رسکی جابز ہیں. جیسے جو سیلز پرسن ان کی رول میں رسک ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اسکپ ہو سکتی ہے, کوئی بھی اس میں جو مسائل ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو
آپ اس ٹرینڈ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ انڈیویجول کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں ان چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ٹرینڈ تو چینج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ سیلس کے جو لوگ ہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ وہ لوگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 9 to 5 جاب کرنی ہے، وہ بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ بزنس میں آپ کو ہر وقت انٹرپرینورشپ، آپ کا دماغ چلتا رہنا چاہیے. اسی طرح سیلز جو ہے وہ بھی ایکچولی انٹرپرینور ہی ہیں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں. وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی کے لیے، جہاں پہ وہ سیلز کے لوگ سیلز میں ہوتے ہیں. اب اس میں پریشر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بزنس کے پریشر ہوتے ہیں، اس طرح سیلز کے پریشر ہوتے ہیں. اب کیونکہ آپ امپلائی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار میں پرفارم اگر نہیں کر پایا یا نہیں کر پائی تو آئی کین لوز مائی جاب. لیکن وہ لوز اگر جاب کریں گے، اف دے آر گڈ سیلس پرسن، اف دے ہیو ڈیولپ دیم سیلف، آپ یقین کریں کہ دے آر آلویز ان ڈیمانڈ. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ڈیلی بیسس پر لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اچھے سیلس کے لوگوں کو بتائیں. اچھے، اب اچھے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ واقعی جن کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں سیلس کر سکتا ہوں، جن کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ آئی کین ڈیل ود دا بزنس، آئی کین ڈیل ود دا پریشر. تو جو یہ نہیں کر سکتے ان کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ایکچولی کسی بھی کمپنی کی یا ایون کنٹریز کی اکانومی کو سیلس پرسن چلاتے ہیں. تو سیلس پرسن اگر نہیں ہوں گے تو بزنس چلے گا ہی نہیں. تو سیلس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اور سب سے زیادہ ارننگ ان کی ہی ہوتی ہے بائی دا وے. باقی لوگ تو سلولی گرو کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی، آئی اسٹارٹیڈ فرام دا ویری لو لیول جاب. الحمدللہ I retired or I'm still working. I changed my career, but I'm still I can say I'm in the sales اور ٹرین کرتا ہوں میں لوگوں کو. بٹ دنیا میں جو ملین راؤنڈ ٹیبل، ملین جو ایک ٹیبل ہے جس پہ زیادہ سے جو لوگ ہیں وہ سیلس کے لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل یوسف، میں یہاں سے آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آٹوموٹیو جو انڈسٹری ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ سیلس پرسن جو ایک سیلس پرسن بہترین انداز میں ورکنگ کر رہا تھا اسی انڈسٹری کے اندر، اور ابھی جو بھی کرائسس ہیں ڈاؤن فال کا شکار ہوئی، اب اس سچویشن کے اندر اپنا سیل پرسن اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کرے، یا کیا اس کو اس انڈسٹری سے اسکپ کرنا چاہیے، نیو انڈسٹری میں جانا چاہیے، یا یہیں پہ سروائیول کے لیے اس کے پاس کون سی ایسی ٹیکنیکس یا مینٹل طور پہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائڈ کرے کہ فیوچر میں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دوبارہ سے کریٹ ہوں گی اور میں بہترین انداز میں اگین گرو کروں گا؟ دیکھیں آٹوموٹیو اسپیسیفک تو مارکیٹ ایک شرنک ہوئی ہے پاکستان میں. تو جب مارکیٹ شرنک ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ تو سیلس کے اوپر اور سیلس پرسن کے اوپر آتا ہے، کیونکہ ان کی گروتھ یا ان کی ارننگ بھی اس میں کمپرومائز ہوتی ہیں. لیکن اچھے وقتوں میں انہوں نے بہت اچھی کمیشن کمائی بھی ہیں. تو یہ ٹائم ہے کہ ان کو، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ 7 cows ہیں، تو اچھا ٹائم بھی آتا ہے اور برا ٹائم بھی آتا ہے. تو اگر آپ نے اچھی سیونگ کی ہوئی ہے اور اچھے سیلس پرسن ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری جو انسینٹیو کی جو کمائی ہے اس کو مجھے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے. سو ان ڈاؤن ٹرن آئی کین یوز دیٹ منی. پھر وہ سروائیو کر کے اور اچھے ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں اور اچھے ٹائم میں پھر وہ گرو کرتے ہیں. تو آج کل انڈسٹری ناٹ اونلی آٹوموٹیو، آئی تھنک ساری انڈسٹریز تھوڑی انڈر ڈپریشن ہے. تو اس میں یہی ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. جب ہائی ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر آپ کا شو ٹائم ہوتا ہے. اور ابھی جو ٹائم ہے اس میں آپ کا جو انویسٹ کریں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے اگر آپ کو کسی اور فیلڈ میں، سیلز میں ہی کسی اور انڈسٹری میں جو کہ اگر گرو کر رہی ہے، تو وائی ناٹ دے کین موو اٹ. سیلز والا سیلز کرے گا، چاہے وہ گاڑی بیچے، چاہے وہ گھر بیچے، چاہے وہ پرفیوم بیچے، موبائل بیچے، وہ اگر سیلز میں رہے گا ہی ول گرو. تو اس میں پیسے مسٹیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ اچھے ٹائم میں آپ پھر پرفارم کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے، جب برے حالات آتے ہیں تو انسان اگر اس کے اندر اپنے اوپر فوکس کرے اور اپنے اوپر ورکنگ کرے، بہترین انداز میں اپنی اسکلز کے اندر اضافہ کرے، تو فیوچر میں وہی چیزیں اس کے لیے جو بہت فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے یہاں بات کی. اب مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویشن کے بعد جب وہ آتے ہیں اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو حالات بہت ڈفرینٹ نظر آتے ہیں ان کو. جو
ان کے مائنڈ کے اندر ایک چیز ڈال دی جاتی ہے یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم بہترین انداز کے اندر اچھی پوزیشنز کو اویل کریں گے، جب وہ ان کو نہیں کر پاتے تو وہ اسٹارٹ ہی کے اندر جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مینٹلی طور پہ جس انداز میں وہ ایکٹیولی پرفارم کرنا چاہ رہے تھے یا کر سکتے تھے اس انداز میں اگر فیوچر میں وہ پرفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان تمام تر چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے یا معاشرے کا جو رویہ ہے، جابس کا جو فقدان ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہیں کر پاتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک انداز ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، اب جو ٹرینڈ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جابس کے فقدان کی وجہ سے، تو اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ایک اسپیسیفک وہ بندہ جو ابھی گریجویشن کے بعد بہت انرجیٹک ہے اور بہت بہترین انداز میں گرو کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ڈیلیما تو ہے اکنامک کا، اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی کیریئر کاؤنسلنگ اتنی نہیں ہوتی، اور ایک وہی بھیر چالے کہ پہلے ڈاکٹرس اور انجینئر بنائے جاتے تھے، پھر ان کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ وہ ڈاکٹر زیادہ ہو گئے، انجینئر زیادہ ہو گئے۔ باقی جگہوں دنیا میں کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور لوگ چوز کرتے ہیں کہ مجھے کس کیریئر کو اپنانا چاہیے، اگلے 5 سال میں کس کیریئر کی زیادہ گروتھ ہے، کہاں ڈیمانڈ ہوگی، اس کی سیلریز کیا ہوں گی، تو ساری ریسرچ کر کے بچے اپنا فیوچر جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو لوگ نکلتے بھی ہیں ان کو بھی اپنا ایک روڈ میپ ضرور بنانا چاہیے کہ اگر میں آج ایک کم اس کی جاب بھی لے لیتا ہوں جس کی سیلری کم ہے یا پوزیشن لیول کم ہے، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور، میں اس پہ لرن کروں گا، دس ول بی لائک اسٹیپنگ اسٹون۔ اور جس طرح سیانے کہتے ہیں کہ ڈونٹ چوز اے کمپنی، چوز اے باس، تو آپ ایک اچھا باس چوز کریں، ایسی جگہ پہ کام کریں جہاں پہ آپ کی نرچرنگ ہو، آپ کی گروتھ ہو، آپ کے لیے لرننگ اپرچونیٹیز ہوں۔ ایسی کمپنی میں جائیں جس کی ریپوٹیشن ہے کہ دے ٹرین یو اینڈ دے ٹرین یو ویل سو یو کین گرو، چاہے وہ آپ کو لوور لیول سے لیں، اور بالکل انیشیلی آپ پیسوں پہ نہ جائیں، انیشیلی آپ لرننگ پہ جائیں، گروتھ پہ جائیں، ایسی کمپنی جوائن کریں، یا ایسا ایون اگر آپ کے ایریا میں، ایون میں تو کہوں گا اگر کوئی چھوٹی سی شاپ بھی ہے لیکن اس کے جو باس ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نالج دے سکتے ہیں، کسی کاروبار کی دے سکتے ہیں، وائی اونلی کیوں جاب ہی کیوں کرنی ہے، آپ کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیپ یور تھنکنگ اوپن، آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اوپر لے کے جائیں، یہ نہ سوچیں کہ آج سے میں نے پڑھ لیا ہے تو کوئی بہت زبردست جاب میرے لیے ویٹ کر رہی ہوگی، نہیں، آپ اپنا فیوچر پلان بنائیے اور اپنے خواب کو اوپر رکھیں اور اپنے اس کے لیے کام کریں۔ پھر بالکل ایسا ہی ہے، جب انسان بڑے خواب دیکھتا ہے تو وہ بہترین انداز میں ان کو اویل بھی کرتا ہے، اور یہ اوپن مائنڈ انسان کا جب ہوتا ہے، جب وہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ اپرچونیٹیز کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ اپرچونیٹیز اس کی طرف اس وقت آتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک وقار جو ہے وہ اپنا پیدا کرتا ہے۔ میں مزید اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، اسپیسیفکلی فیمیلز جب مارکیٹنگ میں آتی ہیں، اور یقیناً جو ایک مرد ہے اس کا جو ایک اسٹیمنا ہے چیزوں کو بیئر کرنے کے حوالے سے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، لیکن کیا ہے کہ جب وہ آتی ہیں اور اس میں سے یقیناً بہت سی فیمیلز نے گرو بھی کیا، اور وہ ایگزامپلس آج ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں فیل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آپریشنس کے اندر چلی جاتی ہیں یا اس طرح کی چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں جہاں پہ سیلس ڈپارٹمنٹ کا ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک چیز ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا اس کے حساب سے جو فیمیل کو پرابلمس آتی ہیں ہمارے کنٹری میں، ہمارے معاشرے میں، وہ 2 طریقے کی آتی ہیں۔ ایک تو وہ پریشر جو سیلز کا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے فیمیل وہ جو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں مینس کے ساتھ یا جینٹس کے ساتھ، تو کبھی کبھی وہ ان کو اس طریقے کی پرابلمس بھی آتی ہیں کہ کوئی ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کو اننیسیسری تو وہ ایک پرابلم کی وجہ سے بہت ساری فیمیل جو اس کو اوائڈ کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بہت اچھی ایگزامپلس ہیں کہ فیمیلس نے بہت بولڈ طریقے سے ان سچویشن کو ہینڈل کیا ہے اور بہت اچھی گروتھ پہ گئی ہیں، اور بالکل فرنٹ سے ہٹ کے پھر سیلس صرف C2C نہیں، B2C نہیں ہوتی کہ آپ کسٹمر سے ڈائریکٹ ہیں، آپ B2B بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کارپوریٹ سے کارپوریٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اس طریقے کی پرابلمس آپ کو نہیں ہوتی۔ آپ کو بہت ساری سکسیزفل فیمیل مل جائیں گی جو کہ بہت اچھی سیلز کو یا بزنس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں۔ تو باقی میں ریکویسٹ کروں گا باقی جتنے بھی جو لوگ سن رہے ہیں کہ جو لوگ کام کرتی ہیں فیمیل، چاہے وہ کسی شو روم پہ ہوں یا کسی شاپ پہ ہوں، پلیز گیو دیم اے رسپیکٹ،
وہ رسپیکٹ ارن کر رہی ہیں, وہ کسی اپنا یقیناً ان کا رائٹ بھی ہے. اور ہمارا معاشرہ پھر بھی کچھ بہتر ہے یورپین کنٹریز کے مقابلے میں کہ یہاں پہ پھر بھی فیمیلز کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور ایک اچھا انداز ہے یہ. اس حوالے سے ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں, اگرچہ ہم اخلاقی طور پہ بہت پستی کا شکار ہیں, لیکن پھر بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیمیلز کو فیور ملتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب فیمیل نکلتی ہیں تو ان کو بینگ اے میل ہم جو ہے وہ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. میں اب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے, جس انداز میں سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی اور یہ تمام تر چیزیں ہیں. پہلے تھا سیلز سے, ایک انڈیویجول جو جب سیلز کے لیے باہر نکلتا تھا تو انٹریکشن جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے انٹریکشن ہوا کرتا تھا, اور وہاں پہ ڈسکشن کا آغاز اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جایا کرتی تھی. لیکن اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور یہ تمام تر پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ آپ سوشلی طور پہ بھی انٹریکشن تو کر رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ اپنے سیلز کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو ایک انڈیویجول جو کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ حصہ بنا اور وہاں سے اب وہ اپنی اسی کمپنی کو گرو کروانا چاہ رہا ہے, انڈیویجول اپنے ہی بہاف پہ اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر بھی جو ہے وہ بہترین انداز میں نتائج لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں, سوشل میڈیا تو بالکل آج نیسسری ہے, ضرورت اس طریقے کے, مطلب اس کے بغیر آپ گرو نہیں کر پاتے. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیز ٹیکن اوور دی کنونشنل مارکیٹنگ کیونکہ وہ کاسٹ افیکٹو ہے. آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائز کریں یا نیوز پیپر میں جائیں, اس سے بہت کم اس میں پرائس میں آپ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ یوز کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ بہت اسپیسیفک ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے پاس ہی آپ کا میسج جائے. بالکل. اس کے علاوہ آپ ای کامرس دیکھ رہے ہیں آج کل, آن لائن بہت ساری شاپس ہیں جو کہ اب پوری کنورٹ ہو گئی ہیں, اور کچھ تو ایسے بزنس ہیں جن کی شاپس ہیں ہی نہیں, جن کا انٹریکشن تھرو سوشل میڈیا یا تھرو آن لائن ہی ہے. علی بابا آپ کے سامنے ایک بڑی اگزامپل ہے. بالکل ایسے ہی بہت سی ایگزامپلس ایسی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پہ بہترین انداز کے اندر ای کامرس کے اندر جو ہے وہ بزنسز بھی کر رہے ہیں اور بہت بہترین انداز میں گرو بھی کر رہے ہیں. یقیناً جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور ان جدید مسائل کو جدید انداز ہی سے حل کیا جا سکتا ہے. ہمارا پروگرام اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ آڈینس کے لیے پیغام یہی ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی. ابھی ہم تھوڑا سا ڈپریشن میں ہیں بیکاز آف اکنامیکل, ورلڈ وائڈ بھی ایک ریسیشن ہے, بٹ انشاءاللہ تھنگس ول گیٹ بیٹر. کیپ دی ہوپ الائیو, اور 2024 or maybe even further things will get better, so not to worry much about it. بہت اہم بات کی آپ نے کہ پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونیٹیز, اور ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا یقیناً ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ کس انداز میں ان اپرچونیٹیز کو ہم اویل کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں, جیسے یوسف صاحب خود ایک ایگزامپل ہیں کہ آپ نے کس انداز میں اپرچونیٹیز کو اویل کیا اور اپنے مسائل کو اپرچونیٹیز کے اندر کنورٹ کیا, اور آج بہترین انداز کے اندر نہ صرف آپ نے خود گرو کیا بلکہ آپ سے منسلک بہت سے آپ کے اسٹوڈنٹس جن کو آپ نے گائیڈ کیا اور وہ بہترین پوزیشنز کے اوپر ورکنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سے سوالات ہوا کرتے ہیں اس حوالے سے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ہم تمام تر چیزوں کو ایڈریس کریں اور بہترین انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو آپ تک پہنچا سکیں. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے درمیان موجود رہیں اور بہت مدلل گفتگو کی آپ نے. اور جی ناظرین, پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.